الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں بعض واقعات ایسے ہیں جو عجیب بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ ان واقعات کو سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور اللہ کی قدرت پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہی کارگزاری رکھنا چاہتا ہوں جو ایک بدنام ڈاکو کی تھی، لیکن اللہ کی رحمت نے اسے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے فضیل ابن عیاض۔ وہ جوانی کے حالت میں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جوانی کے دنوں میں ڈاکو تھے۔ قافلے لوٹنا، لوگوں کا مال چھیننا اور مسافروں کو خوف زدہ کرنا ان کا روز مرہ تھا۔ لوگ ان کے نام سن کر لرز جاتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ قریش کے ایک قافلے کو دن دہاڑے لوٹ لیتے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے تھے۔ دنیا کی لذتیں، جوانی کی مستیاں اور ظلم و جبر ان کا پیشہ بن گیا تھا، لیکن یاد رکھو، اللہ جب چاہے اندھیروں میں روشنی بھر دیتا ہے۔ وہ رات جس نے زندگی بدل دی، ایک رات کا واقعہ ہے۔ فضیل ابن عیاض ایک گھر کے دیوار پر چڑھ کر چوری کے ارادے سے جا رہے تھے۔ اسی وقت اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ قاری صاحب تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے اور اس کلام کے سامنے جھک جائے جو حق کے طور پر نازل کیا گیا ہے؟ یہ آیت سیدھا ان کے دل پر لگی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، کیوں نہیں؟ وقت تو آ گیا ہے، وقت تو آ گیا ہے کہ فضیل بھی تیرے آگے جھک جائے۔ اسی لمحے ان کے دل میں توبہ کی آگ جل اٹھی۔ توبہ کی عجیب کیفیت ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اسی رات بیابانوں میں نکل گئے۔ سوچا، اب میں کہاں جاؤں؟ ایک جگہ ایک قافلے کو دیکھا۔ قافلے والے آپس میں بات کر رہے تھے، رات مت جاؤ، یہاں فضیل ڈاکو ہے، وہ لوٹ لے گا۔ یہ سن کر فضیل کا دل لرز اٹھا۔ کہا، اے اللہ، یہ تیرا فیصلہ ہے کہ آج لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے راستے پر چلوں گا تاکہ ایک دن لوگ مجھ سے تیرے ذکر کی وجہ سے محبت کرے۔ اسی وقت سچی توبہ کی، گناہ چھوڑ دیے، ڈاکہ زنی کو خیر آباد کہا اور اللہ کے در کا سچا بندہ بن گئے۔ علم اور معرفت میں اس کا مقام کیا ہے؟ توبہ کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا،
قرآن و حدیث کی خدمت کی اور اتنی عبادت کرتے کہ راتوں کو جاگتے اور روتے رہتے۔ ان کا زہد و تقوی ایسا مشہور ہوا کہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس نصیحت لینے آتے۔ ان کے چند اقوال مشہور ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے لیے عمل کرے تو وہ مشرک ہے۔ جب لوگوں کے دل سخت ہو جائے تو اللہ کی یاد سے انہیں نرم کرو۔ دنیا دار کا ہنسنا غفلت ہے اور عابد کا ہنسنا عبرت ہے، سبق آموز نصیحت ہے۔ میرے بھائیوں، فضیل ابن عیاض کی زندگی کا یہ عجیب واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکو بھی ولی بن سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ قرآن کی تاثیر ایک ہی آیت پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ توبہ کی طاقت، چاہے انسان کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کرے تو اللہ ولی بن دیتا ہے، تو اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وہی لوگ جو کبھی خوف کی علامت تھی بعد میں محبت و نصیحت کی علامت بن گئی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج ہم سب کو اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم بھی اللہ کے آگے جھک جائے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالیں، گناہوں کو چھوڑ کر نیک راستہ اختیار کریں؟ اللہ تعالی ہمیں حضرت فضیل ابن عیاض کی طرح اپنی زندگی بدلنے کی توفیق دے، قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے اور اپنی مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔